طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کتاب الاصول الثلاثہ کی آج انشاءاللہ الرحمن ہماری تیسری کلاس ہوگی۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے باقاعدہ اس کتاب کا آغاز کیا تھا اور اس کے پہلے صفحے پر ہم موجود تھے، اور اس کی ذہن میں رکھیے گا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تو یہ تو نہیں بتلایا کہ اس کتاب کا کوئی خاص مقدمہ ہے، لیکن شروع کے تقریباً کوئی 3 اسباق جو ہے نا بطور مقدمہ مصنف نے جو ہے وہ درج کی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ ذہن تیار ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ اصل ہم پڑھنے والے کیا ہیں۔ تو اصول الثلاثہ جو 3 بنیادی اصول ہیں، اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے بطور مقدمہ 3 آپ کہہ سکتے ہیں رسائل مختصر انہوں نے وہ درج کیے۔ پہلا جو تھا رسالہ کہہ لیں، پہلا جو عنوان تھا اس کو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا، وہ پہلے صفحے کے پر موجود تھا، اسی کو انشاءاللہ الرحمن جاری رکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ کتنے مسائل ہیں جو ہم پر واجب ہیں سیکھنا؟ 4 جی، کون کون سے؟ علم کا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت، نہیں علم حاصل کرنا، ہاں جی، اس پر عمل کرنا، دعوت کی طرف دینا، دعوت والے کام جو ہیں اس پر صبر کرنا، مصیبت ہے اس پر صبر کرنا۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں وہاں مصنف کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اس کی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان۔ یہ بہت پیارا انداز ہے دلیل کو بیان کرنے کا، کہ اہل سنہ والجماعت کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب بھی بات کریں گے تو کس سے کریں گے؟ دلیل سے۔ اور دلائل کے اندر بنیادی جو مصدر کیا ہے، بنیادی مصدر کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و سنت۔ اس کے بعد اجماع بھی دیکھتے ہیں، اجماع جس میں پوری امت اکٹھی ہو جائے، اور اس میں سر فہرست اجماع صحابہ۔ اجماع صحابہ ذہن میں رکھیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ کیا ہے جی؟ حجت ہے، یعنی تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے کسی ایک موقف پر۔ اگر یہ مسئلہ سمجھیے گا، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ علم حاصل کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، یہ بنیادی باتیں یہ ہم سیکھنی ضروری ہیں۔ ایک ہے کہ کسی صحابی کی کوئی خاص رائے کسی موقف پر انفرادی رائے ہے، باقی صحابہ کرام نے اس سے اتفاق نہیں کیا، تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہم لیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، بہتر، نہیں بھی اگر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں جس معاملے میں تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، اگر اس کو تسلیم نہ کیا تو انسان کیا ہوگا؟ پھر گناہ گار ہوگا۔ اس کی مثال دے سکتے ہیں جس پہ تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے موقع پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا نا۔ پہلے اختلاف تھا، ذرا آ رہا تھا، کسی نے کہا جی کہ مکہ لے جائیں، کسی نے کہا مدینہ میں غرقۃ البقیع جو ہے یہ بقیع قبرستان اس میں دفن کیا جائے۔ لیکن بعد میں کس چیز پر اجماع ہوا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں وفات، جہاں انبیاء کرام کی وفات ہوتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اجماع کس پر ہوا؟ خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر تمام صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، اجماع۔ ایک ہوتا ہے اجماع سکوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ سکوت کہتے ہیں سین کاف واو تا۔ سکوت کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، خاموشی اختیار کرنا۔ اجماع سکوتی بھی ایک اصطلاح آتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی رسول کا کوئی موقف ہے، باقی صحابہ کرام کو اس کا علم ہوا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے اجماع سکوتی۔ تو اس پہ بھی بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ بھی امت کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس میں کچھ اور مثالیں بھی ہیں، تو وہ حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی میں نہیں آپ کو بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ الرحمن اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال اہل سنہ والجماعت کا یہ طریقہ ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں والدلیل قول تعالی، اس دلیل کے طور پر کس کو لے کر آئے ہیں؟ کون سی سورہ کو؟
سورۃ العصر کو. سورۃ العصر پچھلے ہفتے کچھ پڑھی تھی ہاں ایک آیت. تو بڑی مختصر سورہ ہے لیکن بہت ہی جامع سورہ ہے. اور بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جہاں کبھی اکٹھے ہوتے تھے تو اس میں ایک بار اس سورہ کی تلاوت وہ کر لیتے تھے. ایک تو ہے نا کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں, آتی نا سب کو ساتھیوں کو, یہاں بھی میں آخر میں پڑھتا ہوں. اس سے ہٹ کر بھی ایک معمول تھا لیکن اس کو انہوں نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا تھا. اگر لازم کر لیتے تو دین میں ایک نئی چیز تھی, لیکن بطور یاد دہانی ریمائنڈر کے طور پر صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ سنا دیتے تھے. کیوں؟ بڑی جامع سورہ اور اس کے اندر اصل مشن اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک, اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر, قسم ہے عصر کی. اور عصر کی میں نے بتلایا کہ مختلف معنی ہے, مختلف تعویلات ہیں, لیکن سب سے راجح کیا ہے؟ زمانہ, وقت ہے. وقت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں قرآن کے اندر تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بڑی بڑی اہم بات آنے والی ہے. تو اہم بات کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر, کہ انسان جو کس میں ہے؟ خسارے میں ہے, نقصان میں. الانسان جو نا الف لام یہ فائدہ دے رہا ہے کہ تمام انسان, کوئی استثناء نہیں ہے, تمام انسان خسارے میں. اگلی بات اس پہ غور طلب کیا ہے؟ اب آپ ذرا دیکھیے گا, شاید کوئی ساتھی اس کا صحیح جواب دے بھی سکے. یہ جو دو آیات ہیں, والعصر ایک آیت, دوسری آیت ان الانسان لفی خسر, ان دو آیات کے اندر تاکید کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں؟ ایمفیسائز کے لیے, تاکید کے لیے. ایک بے شک آ گیا انا, اور نہیں خسارے میں تو ہے, اس خسارے کو ثابت کرنے کے لیے تین تاکیدات آئی ہیں, تین تاکید کے چیزیں آئی ہیں. ایک تو آ گیا انا بے شک, ایک قسم تھا نا بارک اللہ, ایک تو قسم آ گئی اور دوسرا انا نہیں, تیسرے آپ کو نہیں, تیسرا ہے لفی. ہاں لفی ویسے ہوتا ہے اکیلا فی, اس میں اگر فی آیا تھا ان الانسان فی خسر بھی ہو سکتا تھا, خسارے میں آتا نا ان, لیکن جب اس کے ساتھ لام آ گیا نا اوپر, اسے کہتے ہیں لام تاکید. تو تین چیزیں بطور تاکید آئی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں. اب آگے استثناء آ گیا, ایکسیپشن آ گئی. فرمایا الا الذین آمنوا, ما سوائے وہ جنہوں نے ایمان لے کر آئے. ایمان جو ہے نا وہ علمی ہے. ایمان کیا ہے؟ علم ہے. یہ پہلی دلیل آ گئی جو مصنف نے کہا نا جی 4 مسائل ہیں, اس کی دلیل, جو پہلی دلیل یہ آ گئی ایمان. ایمان حاصل ہی علم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جتنا علم حاصل کرتے جائے گا انسان اتنا ایمان اس کا مستحکم اور مضبوط ہوتا جائے گا. وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کرنا. یہ نیک اعمال جو کرنا ہے نا وہی دوسری دلیل آ گئی, عمل کرنا. انسان ایمان لے آیا, اب اللہ کے قریب کس طرح ہوگا؟ عمل کرنے کی طرح. اور عمل کی 2 بنیادی شرائط کیا ہیں؟ کیوں جی 2 بنیادی اعمال کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ اللہ کے لیے کیا جائے, اخلاص, اللہ کے نبی کی سنت بھی. ایک ہے اخلاص کے ساتھ, اور دوسرا کیا ہے؟ جو شریعت, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا طریقہ ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ, ان سے پوچھا تھا کسی نے کہ یہ جو سورۃ الملک کی دوسری آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کو تخلیق کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو ان سے پوچھا احسن عملا سے کیا مراد ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ, ان کا قصہ بھی آپ کو ایک بار سنایا تھا یہاں. تو ان سے پوچھا احسن عملہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہے جس کے اندر 2 شرائط آتی. کتنی؟ ایک ہے اخلصو, کہ وہ بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ بھرا ہو, اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو. دوسرا اسوابو, جو بالکل عین شریعت محمدیہ کے مطابق ہو. اب اس سے پتہ چلا کہ ایک شرط بھی زائل ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا. اخلاص ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے, ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی عمل قبول نہیں ہوگا. تو یہ دوسری بات. تیسری وتواصوا بالحق, وتواصوا وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں بالحق, حق کے ساتھ, یعنی حق کی.
اب یہ تیسرا مسئلہ ہے، پہلا ہے علم حاصل کرنا، دوسرا عمل کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ اس کی دعوت دینا، نصیحت کرنا، دعوت دینا، ٹھیک ہے، وہی بات آ جاتی۔ اور چوتھی وتواصوا بالصبر، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کس کی؟ بالصبر۔ اب یہ چاروں دلائل جو ہیں وہ اس سورۃ العصر کے اندر آ گئے۔ دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر کتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے اندر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے جس طرح آپ سے قبل اولو العزم بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا۔ بعض علماء کا قول ہے اولو العزم جو رسول ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹوٹل ملا کے 5 ہیں۔ حدیث میں نہیں ہے، یہ اسلاف میں بعض کے اقوال موجود ہیں، وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اگلی بات، ان 4 مسائل میں پہلے جو 2 مسئلے ہیں، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اس کا تعلق کیا ہے؟ ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ۔ میں ایمان لے کر آیا، میں نیک عمل کر رہا ہوں۔ اگلے جو 2 باقی ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باقی لوگوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے اندر، آپ کے مسلم سوسائٹی کے اندر آپ ایک دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ صبر کے بغیر نہیں ہوگا۔ اچھا، صبر کے اندر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے۔ کتنی؟ یہ نوٹ کر لیں، بڑی اہم ہے، شروع سے ہی ہمارے اسلاف یہ بیان کرتے ہیں قرآن و سنت میں صبر کی 3 اقسام ملتی ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صبر کرنا۔ وہ کس طرح؟ اس کی مثال کوئی دے گا؟ جیسے روزہ رکھنا اور شدت کا موسم، ہاں جی، اس کے اوپر یعنی وہ عمل جو آپ کے نفس پر بھاری ہو رہا ہو بظاہر، تو آپ اپنے نفس کو کچل کر اس کو کنٹرول میں رکھ کر نیک عمل کریں۔ نفس کہتا ہے، نفس جو ہے نا وہ انسان کو سستی کی طرف لے کر جاتا ہے، کاہلی کی طرف۔ بھائی نماز ایک جماعت سے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، اب بندہ تھک گیا، چلو گھر میں پڑھ لو، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ سستی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی اطاعت کرنا۔ دوسری ہے نفس کی قسم صبر کی، ان محارم اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ امور ہیں ان سے بچتے ہوئے صبر کرنا۔ کیوں؟ نفس جو ہے نا وہ انسان کو شہوات کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ شہوات کو کنٹرول کرنا، تو اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ انسان صبر کرے، اور اس صبر کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بطور ہتھیار کچھ چیزیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ جتنے اعمال کے اندر مضبوطی ہوگی اتنا زیادہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی محارم جو ہیں حرمت والی چیزیں اس سے بچتے ہوئے صبر کریں گے، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا، تقوی نہیں ہے، تو آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر، اس کے لکھے ہوئے فیصلوں پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کتنی لکھی ہے، رزق کتنا لکھا ہے، کوئی اپنے قریب کسی کی وفات ہو گئی یا فلاں فلاں مسائل ہو گئے، تو اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اس سورہ کے اندر جو وتواصوا بالحق ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس سے مراد وتواصوا بالتوحید، ایک دوسرے کو توحید کی دعوت دینا۔ یہ کن کی تفسیر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عموماً اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، فرائض بھی، نوافل بھی، اور ہر انسان، میں میرے اور آپ سمیت ہر انسان مکلف ہے، ہم سب نے کرنا ہے۔ اب دعوت دیتے ہوئے 2 چیزیں ذہن میں رہے، ایک ہے کہ دعوت دینی ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بھلا بڑھ کر اچھا قول کس کا ہوگا جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہو، اپنی شخصیت کی طرف نہیں بلانا، اپنے فرقے کی طرف نہیں بلانا، اپنے کسی گروہ کی طرف نہیں بلانا، بلانا کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وقال اننی من المسلمین، اپنا تعارف یہ کرا بھی میں مسلمان ہوں، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہوں،
یہ جو تنگ نظری انسان کی فرقہ واریت والی، اس سے نکل کر انسان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور یہی دعوت جو ہے مؤثر رہتی ہے، اثر دینے والی، معاشرے کے اندر اثر دکھانے والی دعوت یہی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی دعوت ہوگی نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور اس کا زیادہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات، آپ یہ دیکھیں اس کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے علم حاصل کرنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، پھر دعوت دینی اور پھر صبر کرنا ہے۔ اب اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کے بعد مثالیں آپ خود ہی بناتے جائیں گے۔ مثلا توحید کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کی پھر دعوت دینا، پھر اس پر صبر کرنا۔ جی اس کی کوئی اور مثال دے گا، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی خاص عمل کے متعلق ہو۔ جی جس طرح میں نے مثال دی کہ توحید کا علم حاصل کرنا، اس طرح کی کوئی آپ میں سے ترتیب بنائے۔ ہاں جی، نماز کا علم حاصل کرنا، پھر اس کو ادا کرنا، پھر اس کی دعوت دینی، پھر اس پر صبر کرنا۔ جی یہاں سے کوئی ساتھی اور؟ سنت کے والے سنت کو سیکھنا، ہاں جی، سنت کے مطابق عمل کرنا، ہاں اور لوگوں کو دعوت دینا کہ یہ سنت والا کام ہے، ہاں پھر اس کے اوپر صبر کرنا۔ ہاں، یہاں اس کو سنت کو آپ اس طرح لے لیں کہ حدیث کی اہمیت، خاص کر آج کے دور میں جو منکرین حدیث، جو حدیث کو حجت نہیں مانتے، ان کے لیے کیا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے کہ حدیث کی حجت کس طرح ہے، اس کے دلائل، اس پر عمل، پھر اس کی دعوت دینا۔ اچھا اور مثال، آج کا ایک اور فتنہ ہے، صحابہ کرام میں سے بعض کی جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے، ہاں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ مثلا اس کی مثال بھی چلے میں دے دیتا ہوں۔ مثلا بعض نے کہا آج کے دور میں کہ جی فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا فَأَنْتُمْ طُلَقَاء، کہ تم آزاد ہو، یعنی گویا کہ ان کا اسلام قبول نہیں کیا گیا۔ ہم انہیں جواب دیں گے کہ وہ جو طلقاء تھے ان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سکے بھائی عقیل بھی تھے، اور ان کی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھی۔ اگر آپ حضرت امیر معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ اور باقیوں کو آپ اس لسٹ میں سے نکالتے ہیں صحابہ کرام میں سے، تو پھر ان کو بھی نکالیں۔ اور حقیقت یہ ہے، پھر آپ اور علم حاصل کریں گے، آپ علم حاصل کریں گے جی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کا قبول کرنا ما قبلہ جتنے بھی گناہ اس کو ختم کر دیتا ہے، شرک ہے، کفر ہے، جو بھی ہے، چاہے اسلام کے خلاف جنگیں بھی کی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ علم حاصل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی پھر دعوت دینا آج کے دور میں، اور پھر جب لوگ آپ پر لان تان کریں آپ نے اس پر صبر کرنا۔ اور کوئی مثال؟ یہ میں اس لیے ترتیب بتلا رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس ترتیب میں سے پہلی ایک دو چیزوں کو آپ نکال دیں گے اور سیدھا انسان دعوت کی طرف چلا جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ جی اور کوئی مثال؟ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ الحاد کے والے نال بھی ہاں آج کے دور میں اب الحاد کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، الحاد کے متعلق جتنے امور ہیں اس کو سیکھنا، لوگوں کے کیا شبہات ہیں، کیا ان کے شکوک ہیں، ان کے ڈاؤٹس ہیں، ان کو پرکھ کر اس کے مطابق لوگوں کو دعوت دینا اور اس پر پھر صبر کرنا۔ اور یہ صبر کرنا دعوت کے میدان میں بڑا ہی اہم ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ انسان کو اذیتیں ضرور آئیں گی۔ ابھی پچھلے دن دیکھا وہ یوتھ کلب کے وہ راجہ ضیاء الحق، ان کا چینل انہوں نے بند کر دیا یوٹیوب کا، 6 لاکھ سے اوپر، کیوں جی 6 لاکھ سے اوپر سبسکرائبر تھے ان کے، تو انہوں نے اس چینل کو بند کر دیا۔ باقی کتنے لوگوں کے چل رہے ہیں، ملینز میں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اصل لوگوں کو تکلیف کیوں ہوئی کہ ہم جنس پرستی کا پورا ایک ایجنڈا تھا پاکستان کے اندر، اس ایجنڈے کو ایکسپوز کرنے والا، لوگوں کو کے اندر اس چیز کی اجاگر کرنا، لوگوں کو کھڑا کرنے والا شخص کون تھا سوشل میڈیا پر خاص کر؟ وہ یہ ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ باقی اور لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہے، سینٹ کے اندر بھی تھا، وہ جماعت اسلامی کے تھے، مشتاق صاحب، مختلف لوگ تھے، لیکن سوشل میڈیا پر کون تھے؟ یہی شخصیت تھی یوتھ کلب کے، یہ راجہ ضیاء الحق۔ لہذا انہوں نے دیکھتے ہوئے ان کے چینل کو بند کر دیا۔ تو اس راستے میں اذیت جو ہے وہ ضرور آتی رہتی ہے۔ آگے چلیں جی، کون پڑھے گا یہاں سے آگے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ قال الشافعی، ایک منٹ وہ یہاں سے میں آپ کی، اس کے بعد تنویر بھائی۔ جی قال الشافعی رحمۃ
وتعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه السورة لا لكفتهم بارک اللہ فی قال شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا لو اگر نہ انزل اللہ نازل کرتا اللہ حجتن بطور حجت سمجھتے ہیں نا، علی خلقی ہی اپنی مخلوق پر، اگر اللہ تعالیٰ نہ نازل کرتا بطور حجت اپنی مخلوق پر، الا مگر ہذہ السورہ اس سورت کو، کون سی سورہ؟ سورۃ العصر، لکفتہم تو یہ ان کو کافی ہو جاتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، با محاورہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اس قول کا کہ اگر اللہ تعالیٰ فقط یہی سورہ نازل کر دیتے نا سورۃ العصر تو لوگوں کے لیے بطور حجت کافی تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اگر باقی شریعت کے امور نازل نہ کرتا فقط یہ سورت تو بس بات بن جانی تھی، یا انسان اگر اس کا علم حاصل کر لے تو باقی علم حاصل نہ کرے تو ٹھیک رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کا مقصد یہ تھا بطور حجت کے کہ لوگوں کی اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے اور ان کو پتہ چلے کہ خوش نصیبی اور سعادت کے جو 4 امور ہیں وہ صرف اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر انسان کے پاس یہ گویا کہ ایک دروازہ ہے، پتہ چل گیا کہ 4 امور ہیں، جب تک ان کو اختیار نہیں کریں گے تو ہماری نجات نہیں ہے یا ہم خسارے سے نقصان سے بچنے والے نہیں ہیں، تو جب تک ان کے لیے یہ پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک آگے نہیں چلے گا۔ اس لیے شیخ عبداللطیف رحمہ اللہ، یہ جو مصنف ہماری کتاب کے، ان کے غالباً یہ پوتے ہیں یا پرپوتے ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یکفی کا لطلب العلم سورۃ العصر، ایک طالب علم کے لیے نا، اس کو ترغیب دینے کے لیے اور موٹیویٹ کرنے کے لیے فقط یہی سورہ کافی ہے۔ جس کو پتہ چلے نا علم کی اہمیت کبھی نہیں پتہ چل رہا تو یہ سورہ پڑھے، اس کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلی ترتیب میں یہی بات ہے، نماز بعد میں، دعوت بعد میں، باقی امور بعد میں۔ جی آگے تمیر بھائی۔ وقال البخاري رحمة الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى جی امام بخاری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں بابن، آپ میں سے کسی نے صحیح بخاری بھی دیکھی ہے کھول کے اندر سے؟ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ اوپر باب لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جو باب ہے نا لکھا ہوا، اصل میں حدیث لانے سے پہلے امام بخاری اس حدیث کی جو آپ کہہ لیں فقاہت کا ایک اہم نقطہ اس کے اندر بیان کرتے تھے۔ اس لیے امام بخاری فقط یہ نہیں تھے کہ کوئی حدیثوں کو اکٹھے کرنے والے کوئی شخصیت تھی، حدیثوں کو اکٹھا کیا اور اس کو پرکھا کہ کون سی صحیح اور ان کو مرتب کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان صحیح احادیث کی ایک ایک حدیث کے جو مسائل بیچ میں سے انہوں نے نکالے ہیں نا، اس کو بطور باب یا اس کو عنوان کہہ لیں، ٹائٹل کہہ لیں، جو بھی آپ نے نام دینا ہے، اس کو انہوں نے حدیث کے اوپر اس کو درج کیا۔ اس لیے امام بخاری فقط محدث نہیں تھے، محدث کہا جاتا ہے حدیث کا عالم نہیں، وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، یعنی دین کی فقاہت بھی تھی ان کو۔ اب انہوں نے کیا کیا امام بخاری نے کہ یہ آیت مبارکہ جو سورہ محمد کی لے کر آئے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس سے پہلے انہوں نے باب باندھا نا، وہ کون سا ہے؟ وہ باب ہے جی العلم، علم قبل القول والعمل، قول یعنی انسان کی کوئی بات کا کہنا، سٹیٹمنٹ، اور عمل، یہ موبائل بند کر دیں مہربانی، قول اور عمل سے پہلے کیا کرنا انسان نے؟ علم حاصل کرنا ہے، پہلے علم حاصل کرے گا پھر انسان جو ہے وہ بات کرے۔ اب قول کیا ہو سکتا ہے؟ دعوت دین کا معاملہ، ٹھیک ہے، عمل جو ساری ایک بہت بڑی جامع چیز۔ اب اس کے لیے وہ کہتے ہیں والدلیل قول تعالی، اس میں دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَعْلَمْ خوب جان رکھو انہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود برحق، واستغفر لذنبک، واستغفر اور بخشش طلب کیجئے، لذنبک اپنے گناہوں کی۔ آپ میں سے اب یہ ترجمہ میں نے سنا دیا،
اب آپ میں سے کوئی سمجھا کہ اس آیت مبارکہ سے یہ جو باب امام بخاری نے اوپر باندھا ہے یہ واقعی سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب جان رکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی عمل اور قول سے پہلے علم حاصل کرنا ہے؟ یہ چیزیں بتائیے. اچھا ہاں یہ آ گیا پھر اگلی بار. ہاں بارک اللہ فیک. یہ ترتیب سمجھ آئی نا. دعا کرنا کیا ہے؟ عمل ہے. دعا کرنا انسان بخشش کی وہ عمل ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم حاصل کرو. فعلم خوب جان رکھو خوب علم حاصل کرو انہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. فبدا تو پس شروع کیا آغاز کیا بالعلم علم کے ساتھ. فبدا یعنی کس نے شروع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالق و مالک نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کلام اللہ کے اندر اس کی ترتیب میں سر فہرست کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. فبدا پس شروع کیا آغاز کیا بالعلم علم کے ساتھ قبل القول والعمل قول اور عمل کے سے پہلے. امام بخاری ایک اور حدیث بھی لے کر آئے ہیں کتاب العلم کے اندر جو صحیح بخاری کی پہلی جلد ہے اور دوسرا کتاب صحیح بخاری کے اندر مختلف کتابیں ہیں اس میں دوسری کتاب کتاب العلم. اس کے اندر حدیث لانے سے پہلے انہوں نے باب باندھا جی باب التناوبی فی العلم. علم کے حصول کے لیے باریوں کو مقرر کرنا. علم کے حصول کے لیے باری کو مقرر کرنا. اس کے ضمن میں وہ روایت لے کر آئے ہیں ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار میں سے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے ان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا. آپ جانتے ہیں نا بھائی چارہ جو قائم کیا تھا مہاجر انصار کا. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ بھئی ہم دونوں روزانہ جاتے ہیں بازار اور خرید و فروخت کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو علم دیتے ہیں اس میں سے ایک وافر حصہ ہم سے رہ جاتا ہے لہٰذا ہم باریاں مقرر کرتے ہیں. ایک دن میں جاؤں گا بازار آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہیں گے اس دن جو وحی کا علم آئے گا آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے اور شام کو مجھے بتانا ہے. اگلے دن میں یہاں بیٹھوں گا آپ بازار چلی جائے گا میں علم حاصل کروں گا اور شام کو پھر میں آپ کو بتلاؤں گا. اس طرح ہم سے کوئی بھی علم کا اہم نقطہ جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا رہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس تمہیدن جو مصنف جو ہیں وہ یہ لے کر آئے. آگے جو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں آغاز میں یہ بتلایا کہ یہ کتاب کے بطور مقدمہ مصنف جو ہیں یہ تقریباً 3 موضوعات لے کر ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ 4 مسائل ہیں وہ ہم سب پر واجب ہیں. اب اس کے اندر جو ہم پڑھنے لگے ہیں اور یہی مراجعہ کا آخری ہوگا اس کے اندر وہ 3 مسائل لے کر آئے ہیں اور اس کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے. تو کہتے ہیں اے علم خوب جان رکھو رحمک اللہ اللہ آپ پر رحم کرے. اس پہ بات پچھلے ہفتے ہو چکی ہے دونوں چیزوں پہ. انہو بے شک یجب واجب ہے یا فرض ہے. واجب اور فرض کے بھی میں نے بتلا دیا تھا پچھلے ہفتے. علی کل مسلم و مسلمہ ہر مسلم مرد پر و مسلمہ اور ہر مسلمہ خاتون پر واجب ہے. اللہ اکبر. اچھا یہاں ایک اور نقطہ بات آتی ہے اہم. مرد اور عورت واجبات اور فرائض کے حوالے سے کوئی فرق ہے ان دونوں پر؟ ہر چیز میں برابر ہے؟ کچھ میں ہے جو ہے کوئی ہے استثناء کوئی چیزیں؟ کچھ فزیکلی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہے. نہیں مثال بتائیں نا عمل کی کوئی. جیسے مینسن میں اس کو جیسے بہت زیادہ مال ہو ان سے نماز نہیں پڑھیں گے روزہ وقت کے طور پہ نہیں رکھیں گے بعد میں رکھیں گے. جی ہاں لیکن نماز تو پھر پڑھنی ہے نا پھر بھی. جہاد مرد پہ فرض ہے ہاں عورت پہ نہیں ہے جہاد. جی. اور معافی لانا عورت پر الرجال قوامون علی النساء اس کے تحت آ جائے. لیکن اگر شریعت کے باقی عبادات کے اندر مثال لی جائے بڑی اہم مثال ہے. ہاں نہیں واجبات میں بتائیں ایک اور مثال بڑی اہم ہے. نماز کے متعلق فرق ہے.
امامت وہ اگر ہاں وہ ہے، لیکن خواتین تو آپس میں امامت کر سکتی نا اگر بیٹھی، لیکن صحیح صریحاً ایک فرق اور بھی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز عورت پر فرض نہیں ہے، اسی طرح جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، اس طرح مختلف جو ہیں وہ فرق آ جاتے ہیں، لیکن جس میں برابری ہے اس میں آپ دیکھیے گا اجر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو زیادہ اجر مل رہا ہے اور عورت جو اس سے رہ گئی، نہیں، روزہ شاید کہ عورت کو کم اجر ملے، ایسا نہیں ہے، جتنے بھی واجبات اور فرائض اس میں اجر ان کا برابر ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں تعلم سیکھنا، علم حاصل کرنا، سیکھنا، ثلاثی تین حاضح المسائل، ان مسائل کا، تعلم ثلاثی حاضح المسائل، ان تین مسائل کا سیکھنا ہر مسلم مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، اور یہ واجب اسی طرح ہی ہے جس طرح پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، فرض عین ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والعمل بہن، اور ان پر، والعمل اور عمل کرنا بہن ان پر، الاولی اس میں سے سب سے پہلا کیا ہے جی؟ کون پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خلقنا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل ارسل الینا رسولا فمن اتاه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار۔ جی بارک۔ الاولی اس میں سے سب سے پہلا کون سا ہے؟ ان اللہ خلقنا، اس بات کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس میں نوٹ کیجئے گا اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، رب ماننے میں تین چیزیں بنیادی ہیں، کتنی؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ مالک ہے، بادشاہ، اور تیسرا اللہ تعالیٰ مدبر ہے، مدبر، خالق ہے اس نے پیدا کیا، وہ مالک بھی، بادشاہ بھی، مدبر، مدبر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، چلانے والا۔ اب اس میں سے ایک بھی نہیں نکال سکتے، پہلا تو نکالا ہی نہیں نا، ہم نے کہا بھی اللہ واقعی رازق ہے، دوسرا بادشاہت بھی اسی کی ہے پوری کائنات میں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، باقی اس نے نظام ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، نہیں، اتنا جو منظم نظام چل رہا ہے، شب و روز کا، سورج چاند، بادل، بارش، زندگی، موت، بچوں کو پیدائش، فوت ہو جانا، کتنا لمبا ہے، درختوں کا اگنا، یہ سب سلسلے، اس سے پتہ چلتا ہے اس کی تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے۔ ہاں، تو تین چیزیں کون کون سی؟ خالق، مالک اور مدبر۔ تو مصنف اس کی طرف ہماری توجہ لے کر جا رہے ہیں، ان اللہ خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ بطور تمہید اصول ثلاثہ، جو تین بنیادی اصول ہیں نا، جو یہ کتاب ہے، جو ہمارا کورس ہے، اس کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں، جب تک اس کو نہیں سیکھیں گے آگے فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی دہریے کو یا کافر کو پکڑ کے آج کہیں نہیں جی قبر میں یہ سوال ہوگا کہ من ربک، تم بتا دینا اللہ تمہارا رب ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ اس لیے جو مصنف جو ہیں وہ یہ بنیادی چیزیں لے کر آئے ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو انسان کس طرح کہہ سکتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کو پتا تو ہو اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے۔ ورزقنا، اور اس نے ہمیں رزق بھی دیا، خلقنا اس نے ہمیں پیدا کیا، ورزقنا اور ہمیں اس نے رزق بھی دیا، ولم اور نہیں، یترکنا اس نے چھوڑ دیا ہمیں، حملا، حملا، حملہ کہتے ہیں فضول، بیکار، یا جس کے اوپر نگرانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس کی ایک مثال ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حملت الابل، عربی کہتے ہیں اس اونٹ کو کہتے ہیں حملت الابل، کہ جس کا جو ہے وہ چرواہا وہ وہاں موجود نہ ہو۔ اب جب چرواہا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اونٹ جدھر مرضی چلا جائے۔ تو ہم انسانوں کس طرح نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی بس پیدا کیا اور چھوڑ دیا، ہاں، بغیر کسی لگام کے چھوڑ دیا بھی آپ آزاد، ایسا نہیں ہے، کوئی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے جی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کرنے کے لیے یہ جتنا نظام ہے، سورج چاند کا، کائنات کا، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا۔
اور اتنا کچھ بڑا بڑا چیزیں جو تخلیق کی ہیں، پیدا کرنے کے بعد آپ سے صرف ایک ہی تقاضا، وہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا. ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں ایسے چھوڑ دیا. دہریوں کی مختلف قسمیں ہیں. جب ہم دہریوں کا نام لیتے ہیں نا، ملاحدہ، ملحدین بھی جنہیں کہا جاتا ہے، مختلف ان کی اقسام ہیں. کچھ ان کی اقسام میں وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے انکار تو نہیں کرتے، ظاہر ہے کسی نے تو پیدا کیا ہے، جیسا نظام چلایا تھا، لیکن اب چھوڑ دیا اس نے. کیا کر دیا؟ اور اس کا یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کام تمام کرے. پروفیسر پرویز ہود، یہ جو قائدہ یونیورسٹی کا ہے اسلام آباد والا، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کی مثال گھڑی ساز کی طرح ہے. کس کی طرح؟ وہ گھڑی بس ٹھیک کی ہے، چلا دی اور بس چھوڑ دی اس کو، یعنی وہ رکھ دی خود ہی چلتی رہے گی. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا، اس کے کنٹرول میں سب کچھ. یہ سارا نظام اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو چھوڑ دے تو سارا نظام درم برم ہو جائے، تباہ ہو جائے. سورج کدھر، چاند کدھر، سارا نظام ہی ختم ہو جائے. ہاں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جب مشیت آئے گی، وہ خود اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے یہ نظام کو ختم کر دے گا. لیکن جب تک ختم نہیں کرنا، اس وقت تک یہ منظم چلتا رہے گا ایسی. انہیں آپ کہہ لیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ملحدین سے خطاب نہیں کیا. وہاں کفار مشرکین عمومی ہے، اگرچہ ملحدین بھی کفار کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر کبھی ملحدین کا شمار ہوا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ انسان دین، مذہب، خدا، ان چیزوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں رہا. جس طرح پچھلے ہفتے غالباً تنویر بھائی بتا رہے تھے کہ دنیا میں کتنے ہزار افکار اور عقائد کے رکھنے والے لوگ موجود ہیں. یہ تو چند یہ آج سسٹم آیا، اور ان کے اندر بھی چھپی ہوئی چیز وہ اس طرح ہی ہے. ایمان یہ بھی لاتے ہیں. مثلا ایک ملحد ہے، آپ اسے کہیں کہ یار تم جھوٹ بولتے ہو، کہے گا نہیں. کیوں نہیں بولتے؟ کہتا ہے اچھا نہیں لگتا. بھی اچھا کیوں نہیں لگتا؟ بھائی تم جب آزاد ہو، تم کہتے ہو میں بے لگام ہوں، مجھے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو جو مرضی کرو. یہ جو تم کہتے ہو اچھا نہیں لگتا، یہ تو جو تمہاری ضمیر کی آواز آ رہی ہے، انر وائس، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگر تو تم کہو کہ بالکل یہ بے ترتیب معاملہ ہے، پھر تو جو انسان جو بھی ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، بالکل درم بھرم نظام ہو انسانوں کا. یہ جو انسان کو اچھا نہیں لگتا گالی دینا، نہیں اچھا لگتا قتل کرنا، نہیں اچھا لگتا بد اخلاقی یا بے شرمی کا معاملہ کرنا، یہ اندر کی جو ضمیر کی آواز ہے، اسی ضمیر کو تو ہم ایمان کہتے ہیں، اور اسی ضمیر کو ہم فطرت بھی کہتے ہیں. اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کل المولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن رزلٹ کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فلی ابواہ، اس کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ یحودانی، یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانی، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانی، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا آج کے دور میں ہندو بنا دیتے ہیں. سوسائٹی کا اس پر اثر ہوتا ہے. اس لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، بچہ محتاج ہوتا ہے بڑوں کا، لیکن اگر کسی جزیرے میں اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اور محتاج نہ ہو، اس کو ایسا پیٹ نہیں لگا، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نشو نما اس کی ہوتی رہے، تو بچہ عین فطرت پر پیدا ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کرے گا. اب اس کی مزید انشاءاللہ الرحمن تفصیل وہ آگے جب ہماری کلاس میں آئے گا نا کہ من ربک، وہ جب اصول پڑھیں گے اس کے اندر مزید انشاءاللہ مثالیں آئیں گی. تو میں نے عرض کیا تھا قرآن کے اندر باقاعدہ ان سے خطاب نہیں ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں، سبحان اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے. میں نے کئی بار آپ کو عرض کیا، قرآن کا یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ پڑھیں گے نا، اس کو غور و فکر کریں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ابھی نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن تک ایک ایسا زندہ معجزہ ہے. مثلا سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار جب جہنم کے اندر وہ چلے جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا تھا تمہیں عبث، فضول ہی پیدا کر دیا تھا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم واپس ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے. تو یہ اگر آج ترجمہ پڑھتے ہیں تو عین ملحدین پر فٹ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے توبہ نہ کی تو یہ جہنم میں چلے گئے،
ایمان نہ لائے جن کو یہی کہا جائے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا تھا، بے لگام، کوئی شعور نہیں، تمہارے لیے اتنا کچھ پیدا کیا، تمہیں عقل دی۔ آپ دیکھیں گا 3 مخلوقات اللہ کی دیکھی ہیں، فرشتے ہیں، انسان اور یہ جتنے حیوانات ہیں۔ ان تینوں کو اگر دیکھا جائے، فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے لیکن شہوت نہیں دی، عقل دی ہے شہوت نہیں دی۔ اور جانوروں کو کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ عقل دی ہے نہیں، خواہشات اور شہوات دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دونوں چیزیں دی ہیں تو لہذا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہی انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا زیادہ گامزن ہوگا، اس کے اندر اتنے ملائکہ کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہوتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ یہ اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑے گا اور عقل کو استعمال نہیں کرے گا، اتنا زیادہ یہ جانوروں کے جو کبھی قسم کے اوصاف اس کے اندر پائے جائیں گے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں درندہ صفت ہے، اس نے فلاں عمل کیا، وہ درندگی کے اوپر تھا، ٹھیک ہے؟ یہ درندگی کیوں آئی؟ اس نے عقل کو استعمال نہیں کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے جو دونوں چیزیں دی ہیں اس کو توازن کے ساتھ آگے لے کر جانا جی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑا عبادت کے لیے۔ اب عبادت کس طرح کی جائے گی؟ فطرت تو ہے انسان کی کہ انسان اس کی طرف آئے، ہاں؟ اللہ اکبر۔ آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، شاید ساتھیوں کو پتہ ہو، پچھلی صدی کے اندر شیخ ابن باز رحمہ اللہ، سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، ان کو خط آیا تھا۔ اس موقع پر یہ ٹیلی فون نہیں تھے، یہ غالباً 60 یا 70 کی دہائی کی بات ہے، انٹرنیٹ تو کیا ٹیلی فون بھی نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے خط آیا، امریکہ کے پاس ایک جزیرہ اس وقت چھوٹا دریافت ہوا تھا، وہاں کی ایک خاتون کا خط تھا، ٹھیک ہے؟ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ابھی لوگ ہمارے پاس انسان آئے، باقی جزیرہ امریکہ کے وہاں آئے، انہوں نے دریافت کیا، میں یہاں امریکہ میں آئی ہوں اور میں نے اسلام کو قبول کیا، دعوت پہنچی ہے، لیکن میرے ماں باپ پہلے فوت ہو چکے ہیں، لیکن میں ان کو جانتی ہوں، اگر وہ آج زندہ ہوتے جس طرح کی ان کی فطرت تھی تو وہ یقیناً اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن فوت ہو گیا، پتہ نہیں کیا ان کا بنے گا۔ ہمارا ایک بت پرستی کے اوپر ایک عقیدہ تھا، یعنی کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور ہوتا ہے، دین کے بغیر کوئی انسان رہتا نہیں۔ تو خیر مختصر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جوابی خط لکھا اور انہوں نے یہ بات بتلائی کہ آپ کے ماں باپ اگر واقعی اس کو کہتے ہیں فطرت اس ٹائم پیریڈ کے اندر فوت ہوئے ہیں کہ حجت قائم نہیں ہوئی، تو ان کی پھر آزمائش کی جائے گی، ان کا امتحان ہوگا، اور اس پر اگر کامیاب ہو گئے تو جنت میں جائیں گے، اگر ناکام ہو گئے تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی تو بتانے والا ہوگا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا مصنف نے کہ بلکہ ارسل الینا، ارسل اس نے بھیجا، الینا ہماری طرف، رسولا ایک رسول۔ نبی اور رسولوں کا تو لمبا سلسلہ ہے، لیکن چونکہ ہم امت محمدیہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو اس لیے یہاں واحد کا آیا، رسولا ایک رسول ہماری طرف بھیجا۔ فمن تو جو کوئی اطاعہ اس کی اطاعت کرے گا، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن اور جو کوئی عصاہ اس کی نافرمانی کرے گا، دخل النار وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی جو مبارک زندگی ہے وہ اتنی جامع ہے کہ آپ نے ایک ایک چیز جو بیان کر دی، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہ الا ہالک، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے کوئی بھی نہیں ہٹے گا ماں سوائے بدبخت شخص۔ ورنہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اسلاف جب بھی عقیدے کی کتابیں لکھتے تھے نا، اس میں یہ جملہ لکھتے تھے فَعَدَّ امانتہ، اللہ کے نبی نے اپنی امانت کو ادا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا صحابہ کرام کو؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی واقعی آپ نے پہنچا دیا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ مشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد عبادات کے اندر اگر کسی چیز کا اضافہ کر لیا جائے اور اس کو بطور ثواب ادا کیا جائے، گویا کہ یہ شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امانت کو ادا نہیں کیا۔ اور یہ بہت بڑا ایک عمل جو میں آج کر رہا ہوں، مجھے تو بتایا ہی نہیں، لہذا آج مجھے یہ پتا چلا اور میں اس عمل کو ادا کر رہا ہوں اجر کے حصول کے لیے، تو یہ شخص جو ہے کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے میں ایمان والا ہوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سورۃ الاعراف کی دین مکمل ہو گیا، جتنے اس کے شریعت کی بنیادی چیزیں۔ ہاں کوئی نیا مسئلہ آئے گا جیسے آتے رہتے ہیں قیامت تک، تو اس میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جہاز اب آج کی تخلیق ہے، جہاز کے اندر نماز پڑھنا، مختلف امور ہمارے سامنے ہیں۔ کرونا آ گیا، ایک نیا مسئلہ آیا، اس موقع پر آپس میں فاصلے رکھے، جتنے مسائل صحابہ کے دور میں بھی آتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مدینے کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو جمعے کی اذانوں کو 2 اذانیں ادا کی جاتی تھی۔ پہلی اذان جمعے کی ادا کی جاتی تھی بازار کے اندر، تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں، اپنی دکانیں بند کریں اور وضو وغیرہ بنا کر فوراً مسجد نبوی کی طرف چلنا شروع ہو جائے۔ اور دوسری اذان دی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہ اجتہاد تھا اس موقع پر صحابہ کرام کا، کیوں؟ آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں حج کے لیے لوگ جمرات پر وہاں جو ہے وہ رمی کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چھوٹا سا پلر تھا، اور جتنا بڑا آپ دیکھیں اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ تو اجتہاد کیا علماء کرام نے کہ بھئی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی اور حادثے کتنے ہوئے، لہذا انہوں نے کتنی اس کی منزلیں بنا دی تاکہ لوگ آسانی سے کنکر رمی کریں اور وہاں سے چلتے ہوں۔ تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن بنیادی عقائد اور اعمال وہ وہی ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دی۔ بس آخری آیت پڑھیں گے، والدلیل قولہ تعالی، اور اس میں دلیل لے کر آئے مصنف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول، انا بے شک ہم نے ارسلنا ہم نے بھیجا الیکم طرف تمہارے رسولا ایک رسول، شاہدن بطور گواہ علیکم تم پر۔ جی یہ گواہ کس طرح ہوں گے؟ کل قیامت والے اللہ کے نبی تو کہیں گے بھائی میں نے تو اپنی امانت کو ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ آج محفوظ قرآن بھی ہے اور سبحان اللہ احادیث بھی محفوظ پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے محدثین سے کام لیا اور آج جو ہے وہ صحیح احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے پورا ایک مجموعے پڑے ہوئے ہیں۔ کما جیسے ارسلنا بھیجا ہم نے الا طرف فرعون کے رسولا ایک رسول کو، کس کو بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا پس نافرمانی کی فرعون نے الرسول اس رسول کی، فاخذناہ پس پکڑ لیا ہم نے، اخذن پکڑ لینا، وبیلا سختی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پکڑ لیا تھا جی آل فرعون کو؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام فرعون اس کا پورا لشکر اس کا پورا خاندان جو غرق ہو گیا تھا کفر کی حالت میں، صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی اس وقت اس کو کیا کہیں گے جی اصطلاح میں؟ عذاب قبر۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آخری جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں 2-3 چیزیں، بعض تو سرے سے انکاری ہیں عذاب قبر کے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 46 دلیل قطعی ہے قرآن سے عذاب قبر کی۔ دوسری بات، بعض لوگ کہتے نہیں جی ہندو تو جلا دیتے ہیں، ان کو عذاب قبر کس طرح آئے گا؟ تو آل فرعون کو کون سی قبر نصیب ہوئی تھی؟ تو جلا دیے گئے، ڈوب گئے تھے، مچھلیاں کھا گئی، سمندر کے اندر غرق ہو گئے، کسی نے نہیں دفنایا۔ اتنا بڑا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب،
اس دن کہا جائے گا کہ ان آل فرعون کو اشد العذاب یعنی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. جہنم میں جانے سے پہلے یہ درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں کیا ہے؟ ان کا عذاب قبر ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس کے اندر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے. تو یہ دلیل قطعی ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن. یہ جو آج 3 مسائل ہیں اس میں سے پہلے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا. باقی فَأَخَذْنَاهُ پس پکڑ لیا ہم نے اسے، اخذن پکڑ لینا، وبیلا سختی سے. باقی انشاءاللہ جو 2 مسائل ہیں انشاءاللہ الرحمن اگلے ہفتے سان رکھیں گے. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.